اور خاص طور سے ہندوستان سے جو مسلمانوں کے تعلقات استوار ہوئے، مسلمان وہاں جا کر جب بسے تو کیا کیفیات تھی، ان پہ تھوڑی روشنی ڈالی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ ہندوستان سے عرب ممالک کے تعلقات تجارت کے سلسلے میں بہت پرانے رہے ہیں۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس تعلق میں ایک اور محرک جڑ گیا جسے ہم دعوت کا محرک کہہ سکتے ہیں۔ دعوتی جذبے کے تحت بھی عرب مسلمان ہندوستان کی طرف جانے لگے اور اس کے اثرات سماجی سطح پہ گہرے مرتب ہوئے۔ بعد میں جب محمد بن قاسم کے واسطے سے مسلمان وہاں پہنچے اور باضابطہ سماجی زندگی انہوں نے جینی شروع کی، اپنی حکومت چلائی اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ ان کے تعلقات سماجی سطح پہ استوار ہوئے، تو وہاں سے دراصل اس تہذیب کی بنیاد پڑنی شروع ہوتی ہے جسے ہند اسلامی تہذیب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی جو آمد ہے ہندوستان میں وہ تھوڑے بہت وقفے کے ساتھ تسلسل کا درجہ رکھتی ہے۔ جب جب مظالم کی کوئی داستان سامنے آئی، مسلمانوں نے بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ذمہ داری سمجھی کہ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی کوششیں روا رکھیں، یہاں تک کہ 850 سال یا 800 سال تک ہندوستان پہ انہوں نے ایک ایسی حکومت کی جس حکومت میں رواداری، محبت، باہمی تعلق اور ان جیسے عناصر کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ میں نے حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح کی ہے کہ ہندوستان میں جب تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے کبھی کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی ادوار حکومت کو اس تناظر میں بطور خاص دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مغلیہ سلطنت میں جو سب سے بڑا حکمران مانا جاتا ہے وہ اکبر ہے، اور اس نے سماجی ہم آہنگی کو قائم کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو دوری بڑھتی جا رہی تھی اس دوری کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا نظام رائج کرنا چاہا جس میں یہ عقائد کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں۔ حالانکہ نہ اس معاملے میں اس کو کامیابی ملی، نہ ملنی چاہیے تھی، اور نہ ہی یہ کوشش بہت ہی اچھی کوشش کہی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال جو دین الہی کی بنیاد ہے اس کے پیچھے اس کا یہ جذبہ تھا کہ سماجی سطح پہ، ملکی سطح پہ ایک ہم آہنگی کا دور دورہ ہو جائے۔ مسلمانوں نے اپنے ایمان کے تحت، اپنے دین کے تحت اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کیا اور بجا طور پہ ریجیکٹ کیا، لیکن اس سے یہ ضرور سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دور میں مسلمان جب حکمرانی کر رہے تھے تو وہ ہندوستان کو اور وہاں کے سماجی حالات کو کس تناظر میں دیکھتے تھے۔ اورنگزیب جو بنیادی طور پہ بہت زیادہ بدنام حکمران کی حیثیت رکھتے ہیں برادران وطن کی نظر میں، بہت سارے الزامات ہیں ان کے سر پہ، اس کے باوجود ان کے طرز حکمرانی پہ اگر غور کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے بہت سارے گرانٹس دیے ہیں مندروں کے لیے۔ یعنی ہم یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو حکومت کی ہے اس حکومت میں سماجی ہم آہنگی کو قائم کرنے کے لیے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی ہیں۔ آگے بڑھیے تو ہندوستان میں آپ کو مسلم دور حکومت میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جنہیں آپ صوفی اور رشی منی ٹائپ کے لوگ کہہ سکتے ہیں، جن کا جو زندگی کا زاویہ ہے وہ مذہب سے اپنے آپ کو جوڑنے کی بجائے، کسی خاص مذہب سے جوڑنے کی بجائے وہ ایک خاص تہذیب سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں بھکتی تحریک اٹھتی ہے، جہاں کے بہت سارے منسلکین کے بارے میں آج بھی یہ طے کرنا آسان نہیں ہے کہ وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے۔ یہ تناظر اگر آپ سامنے رکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کے ملنے سے ہندوستان میں ایک ایسی تہذیب پنپ رہی تھی، بلکہ وہ تہذیب بن گئی تھی جسے ہند اسلامی تہذیب کا نام آسانی سے دیا جا سکتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ تصوف کے، ویدانت کے اور اس سے مل کر کے جو تہذیب کھڑی ہوتی ہے اس کے بہت سارے عناصر ہیں۔
اس پورے زاویے کو محبت کے، آپسی تعلقات کے، سماجی ہم آہنگی کے اس پورے زاویے کو دھکا لگتا ہے جب انگریز اپنی چال بازیوں سے ہندوستان پہ قبضہ کرتے ہیں اور اپنے اس قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے وہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اپناتے ہیں۔ اس کی خاطر وہ ان دونوں طبقوں کے درمیان، دونوں مذہبی گروہوں کے درمیان لڑانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ مذہبی مناظرے کرائے جاتے ہیں، تاریخ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑا بنا کر کے ایک دوسرے کو ورگلایا جاتا ہے اور اس کے بعد فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کم تعجب کی بات نہیں ہے، اس کے باوجود جب ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کا مرحلہ آتا ہے، جدوجہد آزادی کا مرحلہ آتا ہے، تو یہ دونوں مذہبی گروہ ایک ساتھ مل کر لڑتے ہیں۔ اس کی شروعات 1857 سے ہوتی ہے جب بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں دونوں گروہ انگریزوں کے خلاف باضابطہ بغاوت کرتے ہیں، پہلی بڑی جنگ لڑتے ہیں اور وہاں سے جو سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو خاص طور سے مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے سیاست میں تیزی سے آنے کے بعد یہ سلسلہ مزید گہرا ہوتا ہے، یہاں پر 1947 میں بھارت آزاد ہو جاتا ہے۔ یقین کر لیجیے کہ اگر ان دونوں گروہوں نے مل کر کے یہ کام نہیں کیا ہوتا تو ہندوستان سے انگریزوں کو نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن اسی درمیان دو طبقے اور ابھر رہے ہیں، آزادی کی جدوجہد بھی ہو رہی ہے، مشترکہ پلیٹ فارم بھی تیار ہو رہا ہے، مشترکہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ گروہ اور بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ان کے اثرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ، شروع میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے مذہبی گروہوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کی پاسداری چاہ رہے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ بات کھلتی جاتی ہے کہ ایک کو اپنی اسلامی سلطنت چاہیے اور دوسرے کو ہندو راشٹر چاہیے جس میں مسلمانوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مطالبہ اور یہ جذبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ فائنلی ہندوستان کی آزادی سے پہلے خاص طور سے 40 کی دہائی میں جا کر کے 1936 کے بعد سے لے کر کے اگر 1947 کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پر اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے آگے کسی کی چل نہیں پاتی ہے اور وہ تقسیم کا جو زخم ہے وہ اس دیش کو لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقسیم کے ہونے میں سب سے بڑا کردار مسلم لیگ کا ہے، جناح کا ہے، لیاقت علی خان کا ہے اور اس تحریک سے، اس سیاست سے جڑے ہوئے دوسرے مسلم سیاستدانوں کا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس تقسیم کو روکنے کے لیے جس قسم کی مضبوط کوشش مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی، کیبنٹ مشن پلان کو جس طرح سے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور اس کے تحت ان کی جو کوشش کی کہ فیڈرل سسٹم کے تحت دیش آگے چلے جہاں جس کی زیادہ تعداد ہو اس کو حکومت کرنے کا موقع ملے، اس کوشش میں جس طرح کی گہرائی تھی، جتنی قوت تھی، جو اخلاص تھا، وہ اخلاص اسی درجے میں کانگریس کے بقیہ لیڈروں کے یہاں بہرحال موجود تھا۔ ایک وقت آیا جب سردار ولبھ بھائی پٹیل کے زیر اثر خود گاندھی جی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ اگر ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہوں تو الگ ہو جانے میں بھلائی ہے۔ یوں مانا جانا چاہیے کہ ہندوستان کی تقسیم کی بنیادی ذمہ دار مسلم لیگ تو ضرور ہے، لیکن اس کو روکنے میں ناکامی کے پیچھے یقینی طور پہ، تقسیم ہو جانے کے پیچھے یقینی طور پہ کسی نہ کسی شکل میں نہرو کے کانگریس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ یہ تقسیم جس طرح لوگوں نے سوچا تھا کہ ہوگی، تقسیم ویسے نہیں ہوئی۔ تقسیم نے بہت سارے زخم دیے، جانیں ضائع ہوئی، بہت سارے لوگ مرے، اعتمادات کو ٹھیس پہنچے۔ اس پورے تقسیم کا جو زخم ہے آج بھی اس اعتبار سے گہرا ہے کہ دونوں سطح پر دونوں طرف اقلیت کو اس زخم کو سہارنا پڑ رہا ہے، اس کی جو چیز ہے اس کو محفوظ کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی خاطر آج تک مجھے قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں۔ تقسیم کے پیچھے کے اسباب کو بھی رہے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ اب جو نسل اس دنیا سے جا چکی ہے وہ ہندوستان میں رہی ہو یا پاکستان میں رہی ہو، جو تقسیم کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اب جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی نسل ہے وہ مکمل طریقے سے ہندوستانی ہے اور پاکستان میں رہنے والے جو ہندو ہیں وہ مکمل طریقے سے پاکستانی ہے۔ اچھائی یہ ہوتی، طریقہ یہ ہوتا کہ اب اس حقیقت کو قبول کر کے دونوں طرف کے لوگ انصاف کے راستے پہ گامزن ہوتے، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، لیکن افسوس کی یہ وقت تک